اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اچھا، آج جو ویلاگ ہم کر رہے ہیں وہ اسپیشلی دو چیزوں کے بارے میں ہیں جو کہ باڈی بلڈنگ لینگویج میں آپ اکثر سنتے ہوں گے، بلکنگ اینڈ کٹنگ۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ بلکنگ اور کٹنگ یہ دو چیزیں صرف اور صرف اینابولک اسٹیرائڈ پرسنز کے لیے ہیں۔ ایک نیچرل باڈی بلڈر ان دو چیزوں کے بارے میں سوچنے کی اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ میں باڈی بلڈنگ میں اکثر مجھے جم میں لڑکے آ کے کہتے ہیں سر ہم بلکنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم کٹنگ کیسے کریں؟ تو میں ان کو بار بار یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ بھائی بلکنگ اور کٹنگ جو ہے وہ صرف اور صرف پروفیشنل باڈی بلڈر یا وہ لوگ جو کہ اسٹیرائڈ یوزر ہیں ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ بلکنگ سیزن میں انہوں نے اپنا ویٹ میس پٹ آن کرنا ہے ڈفرینٹ اسٹیرائڈ کے ذریعے، اور اس کے بعد جب وہ ویٹ گین کر لیتے ہیں تو جب کمپٹیشن نزدیک آتا ہے تو دین وہ اس کو کٹنگ کرتے ہیں، اور کٹنگ کرنے کے بعد پیور لین مسل میس جو ہوتا ہے وہ اس کو شیپ میں لے کے آتے ہیں اور فیٹ کو اور اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ تو دس از دا ڈفرنس بٹوین بلکنگ اینڈ کٹنگ۔ اچھا، اب ایک عام نیچرل باڈی بلڈر جو ہے وہ کیا کرے؟ نیچرل باڈی بلڈر کے لیے سمپل فارمولا یہ ہے کہ جب اس نے ویٹ بڑھانا ہے یا مسل میس کرنا ہے تو وہ کیلوریز سرپلس ملے گا، اور جب اس نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، فیٹ ریڈیوس کرنی ہے، تو وہ کیلوریز ڈیفیشٹ پروگرام میں چلا جائے گا۔ سرپلس میں یہ کہ جیسے وہ 2500 لے رہا ہے تو وہ 3500 پہ چلا جائے گا، 4000 پہ چلے گا۔ اٹس اپ ٹو ہم کہ اس کا میٹابولزم کتنا فاسٹ ہے اور کتنا اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب جب وہ کیلوریز ڈیفیشٹ پہ جاتا ہے تو اس میں بھی اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی کیلوریز کو آہستہ آہستہ گریجولی ڈیکریز کر سکتا ہے کہ اس کا ورک آؤٹ بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور اس کی جو باڈی ہے وہ بھی لین مسل میس میں ہے۔ یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک نیچرل طریقے سے آپ اپنی باڈی فیٹ 14% سے 13-14% میکسیمم اس سے نیچے نہیں لے کے جا سکتے۔ 15, 14, 13 کچھ اسپیسیفکلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جینیٹکلی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر فیٹ جو ہے ان کی باڈی جو ہے نا وہ اتنی جلدی پٹ آن نہیں کرتی، تو وہ جو ہے نیچرل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اتنا نیچے نہیں۔ اگر آپ کے آگے کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میں نیچرل طریقے سے باڈی فیٹ 5-3-4% پہ لے آتا ہوں تو ہی از ٹیلنگ اے لائی۔ تو یہاں اب یہ اس ویلاگ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین بلکنگ اینڈ کٹنگ۔ بلکنگ اینڈ کٹنگ از اسپیسیفائی for only anabolic steroid user. Make sure this thing. تو جم میں آپ نے اپنے کوچوں سے یہ بات نہیں کرنی، میں نیو بگنرز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بیٹا آپ مسل پٹ آن کرنا چاہتے ہیں، آپ زیادہ کھانا شروع کر دیں، آپ زیادہ کھانا شروع کر دیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی میس جو ہے وہ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کا ویٹ پٹ آن کریں گے، اور اگر آپ اچھا ورک آؤٹ کریں گے تو آپ کا پیٹ شیڈ نہیں نکلے گا، آپ کا صرف مسل جو ہے وہ سائز گین کرے گا۔ ساتھ آپ اپنے سپلیمنٹس کا یوز کریں، جیسے میں نے آپ کو پروٹین کے حوالے سے بتایا ہے، پروٹین لیں، اچھا ملٹی وٹامن لیں، پری ورک آؤٹ کا یوز کریں، امائنو ایسڈس کا یوز کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کا مسل جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جائے گی، وہ شیپ میں آئے گا۔ اپنا ورک آؤٹ اچھا رکھیں اور بی پنچوئل، کیونکہ اٹس اے لانگ جرنی، اٹس اے لانگ جرنی۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں باڈی بلڈنگ کے حوالے سے کہ بھائی لمبی دوڑ کے گھوڑے بنو۔ یہ
کیونکہ ایک اچھے باڈی بلڈر کو 10 سے 15 سال لگتے ہیں ایک اچھے مسل میچورٹی کے لیے، ایک اچھی فاؤنڈیشن کے لیے. آپ جتنے بھی پروز بندوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے انٹرویوز دیکھ لیں، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمیں اس مقام تک پہنچنے میں 15 سے 20 سال لگے. پہنچنے کو آپ غلط طریقے سے اینابول لے کے میکسیمم ڈوزز پہ لے کے اپنی صحت کو بیڑا غرق کر کے آپ شارٹ کٹ کے ذریعے جلدی اس مقام تک پہنچ تو سکتے ہیں، لیکن جس بندے کی فاؤنڈیشن ہی ویک ہوگی تو وہ سروائیو نہیں کر پائے گا وداؤٹ اسٹیرائڈ. تو بیسیکلی اسٹیرائڈ جو ہے وہ صرف پروفیشنل لوگوں کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ایک موٹیو ہے، وہ اپنے ایک موٹیویشن پہ چل رہے ہیں، اپنے ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں، اپنے ایک گول پہ چل رہے ہیں. تو جو بندہ نیچرل ہے اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیرائڈ پہ جائے. میں یہ اسٹیرائڈ کے اگینسٹ نہیں ہوں، اٹس اپ ٹو یو، اٹس اونلی یور چوائس. آپ کی چوائس ہے، آپ نے منتخب کرنا ہے، آپ نے اپنے ہیلتھ کو لے کے چلنا ہے، اپنے آرگنس کو لے کے چلنا ہے، اٹس اپ ٹو یو. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک آپ نارمل لائف گزار رہے ہیں تو آپ اسٹیرائڈ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ کی باڈی سیمیٹری ایسے ہے، اگر آپ جلدی سے مسل گین کر رہے ہیں، آپ کی باڈی میں فیٹ نہیں آ رہا، تو آپ ایزیلی آپ اپنے مسل کو گین کر سکتے ہیں، اور سپلیمنٹ کے ساتھ بھی آپ اپنے آپ کو ٹرم ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج میرا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا، ایک شارٹ ویڈیو، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جو ہے وہ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین بلکنگ اینڈ کٹنگ. اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ ہمیشہ انٹرسٹنگ ٹاپکس جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں میری اس ویلاگ سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے لیے آسانیاں ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں زندگی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انسان کسی کی زندگی میں ایک بھی کوئی مسئلے کا حل بتا دے تو دین بھی ہمارا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں بناتا ہے. جیسے شفاق احمد کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک دعا دیتے تھے کہ آسانیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. تو آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی مفید مشوروں سے مجھے آگاہ کریں، مجھے ان باکس کریں. آپ کو کسی چیز کے حوالے سے کوئی ایشو آتا ہے، میں آپ کی سجیشن کو ود اوپن ہارٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس میں مزید بہتری آ سکے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ، آج جمعہ کا دن تھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آئے اور خیر و برکت والا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ من خیر.